اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد تمام تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ الحمدللہ کلمہ تعریف ہے، کلمہ شکر ہے اور کلمہ دعا ہے۔ جب ہم نعمت کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمارے دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ مومن ہر بھلائی، ہر نعمت کو دیکھ کر یا ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ کو بہت خوش کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے نامہ اعمال جس میزان میں تولے جائیں گے، وہ میزان ایک مرتبہ دل سے الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ کلمہ دعا بھی ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ ذکر پڑھا تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا اجر کتنا لکھیں، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ تیرے بندے نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا اجر کیسے لکھیں۔ پروردگار نے باوجود اس کو جاننے کے ان سے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا اسے یوں ہی لکھ لو، میں اپنی ملاقات کے وقت اسے اس کا اجر دوں گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے تعریف ہے جہاں تک پہنچے تیرے چہرے کا جلال، تیری عظیم سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے وقت اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ تو الحمدللہ کے پھر کیا معنی ہے؟ محبت اور تعظیم والی تعریف جو صاحب کمال ہستی کے لیے ہو، جس کا کمال ذاتی، صفاتی، جس کے کام کامل ہوں۔ پھر یہ کلمہ شکر بھی ہے، جیسا کہ ہم آپ سے ابھی ذکر کر رہے تھے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اچھے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شکر ادا کرتے تھے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ ان الفاظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے حالات میں دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایک دعا مانگی تھی، اس کی ابتدا میں یہ الفاظ فرمائے تھے اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں، تمام شکر تیرے لیے ہیں۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اس کی حمد کرے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نعمتیں دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ ان نعمتوں کو جو ہمارے پاس ہیں حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سراسر اللہ ہی کا فضل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب میں اور آپ ان نعمتوں کا استعمال کریں تو پھر اس کا شکر ادا کریں، وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمد میں ال کی وجہ سے سب تعریف کا معنی آ جاتا ہے۔
سب تعریف اللہ کے لیے ہی کیوں، کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب تعریف سے مراد کیا ہے. اس سے مراد خاص تعریف ہے، پوری کی پوری تعریف ہے. یعنی تعریف کے لائق ہستی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن میں اور آپ اپنے بچوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کی بھی تعریف کرتے ہیں. آپ کائنات میں کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جو آپ کو بھلی لگتی ہے. ویسے تو پوری کے پوری کائنات خوبصورت ہے، تو کیا ہم دوسری چیزوں کی تعریف نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں. جب ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بالفرض اگر میں اپنے بچوں کی تعریف کر رہی ہوں تو وہ بچے دیے اللہ نے ہیں. اپنی کسی نعمت کی تعریف کر رہی ہوں تو وہ نعمت دی اللہ نے ہے. تو دیکھا جائے تو اصل میں تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے پیارے کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کا ہے. تو مخلوق میں سے آپ کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. عام لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ نعمتوں کو پا کر نعمتوں میں گم ہو جاتے ہیں اور دینے والے کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے ہم اسی کو ہی بھول جائیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ سب شکر، خاص شکر، سارا کا سارا شکر اللہ کے لیے ادا کریں. تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی ہو. وہ اس لیے کہ خالی تعریف فائدہ نہیں دیتی جب تک اس میں شکر کے جذبات نہ ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو ہمارے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات ہونے چاہیے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا رب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پہلا تعارف آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس رب کے آگے ہم جھک رہے ہیں وہ رب کیسی قدرتیں رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین کہہ کر. اس سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے اور عبادتوں کا لطف اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم جس کے آگے جھک رہے ہیں، جس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ رب سارے جہانوں کا رب ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. پہلا تعارف رب العالمین کہہ کر اس لیے بھی کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے. ہم اس سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں. آپ آسمان کو دیکھیے تو اس کی وسعت دیکھ کر، اس کی اونچائی دیکھ کر اور اس میں کسی قسم کا بھی عیب نہ ہونا دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ یہ خود بخود بن گیا، لازمی اس کو کوئی بنانے والا ہے. پھر آپ اڑتے پرندوں کو دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اس کی کبریائی بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ وہ رب کتنا عظیم الشان قدرت والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن پر اگر ہمیں معافی نہ ملے تو ہم برباد ہو جائیں. تو اللہ بہت مہربان ہے کہ ہماری غلطیوں پر غلطیاں کرنے کے باوجود بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے
کہ بندہ جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں دیتا، حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہر نماز میں جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس رب کی پھر نافرمانی بھی کتنی بڑی ہوگی. اس کی نافرمانی پر تو جسم اکڑ جانے چاہیے، آسمان سے آگ برسنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جو ہماری بار بار کی جانے والی غلطیوں کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ تعالی رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو یہ دنیا کبھی آباد نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ وہ کب کی فنا ہو جاتی. وہ اس لیے کہ ایک غلطی بھی، ایک نافرمانی بھی چونکہ اللہ رب العزت کی ہے تو اس کی سزا فوری طور پر آنی چاہیے. تو اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو یہ دنیا کبھی آباد نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ اس نے کب کا فنا ہو جانا تھا. ہم نے آپ کو جب تسمیہ کے بارے میں بتایا تھا تو وہاں ہم نے الرحمن اور رحیم کا فرق بتایا تھا، اور ایک عام قول میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ اللہ تعالی رحمان فی الدنیا ہے اور رحیم فی الآخرہ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں آیت نمبر 2 میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آ گئی ہیں. تو یہ تکرار کیوں؟ دوبارہ سے ان صفات کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ صرف اس مقصد کے تحت کہ تمام جہانوں کے رب ہونے کا تقاضا اسی صورت میں ہی پورا ہو سکتا ہے کہ جب ان عالمین کا رب رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو. سو دوبارہ سے ریپیٹڈلی بتایا گیا الرحمن الرحیم، کہ سارے جہانوں کا رب، سارے عالموں کا رب، اس کے رب ہونے کا تقاضا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکی مالک ہے یوم الدین، دن کا بدلے کے. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اللہ ہی فیصلے کے دن کا مالک ہے. اگر وہ ہمارا فیصلہ کسی اور سے کرواتا تو جانے کیا ہوتا. اس پر بھی ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو انسان کو جانتا ہی نہیں. بالفرض اگر آج مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ ان سب کی نیتوں کے بھی مارکس دیں تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم آپ کو آپ سے لیے ہوئے ٹیسٹ کے نمبرز تو دے سکتے ہیں جو آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی نیتوں کے مارکس ہم نہیں دے سکتے. آپ کس مجبوری کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، یعنی کتنے پرابلمز کے ساتھ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، ہم آپ کو وہ مارکس نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کتنی مشکلوں کو جھیلتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. تو وہ تو رب ہی ہے جو بہترین اجر عطا کرے گا. اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. جو رب اتنی صفات کا مالک ہو تو اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ ہم سب یہ کہیں ایاک نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں ایاک نعبدو. اس میں
بے لوث محبت کا اظہار ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں ڈیئرسٹ، یا ہم یہ کہتے ہیں اونلی یورز، یعنی آپ ہمارے بہت پیارے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے، یا ہم آپ کے ہیں. تو بڑی خوشی سے ہم انسانوں کے لیے یہ باتیں لکھتے ہیں. یہاں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الفاظ آئے ہیں ایاک نعبد. ایا اور کا الگ ہے. ایا کا جو لفظ ہے یہ حصر اور تاکید کا معنی دیتا ہے. حصر کے معنی کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آگے تفسیر میں کئی دفعہ یہ بات میں کہوں گی کہ یہ لفظ حصر کا معنی دیتا ہے. حصر یعنی حاصر، حصار سے ہے. حصار کہتے ہیں گھیرنے کو، گھیراؤ کرنے کو. مثلا اگر میں نے کسی چیز کو گھیر لیا ہے تو وہ میرے حصار میں آ گئی اور وہ چیز ہی ہے. بس جس چیز کو بھی میں نے گھیرا ہوا ہے وہ چیز ہی ہے بس اب میرے پاس، اور کچھ نہیں. تو جب کوئی بات حصر کا معنی دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. یعنی ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے. تو ایا یعنی یہ لفظ حصر اور تاکید کا معنی دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو بہت احساس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں اب سے ہم یہ پڑھیں گے ایاک نعبد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہم شاید فیلنگز کے ساتھ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرا ہی مقام، تیرا ہی حکم، تیری ہی پسند میری زندگی میں ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ تو سب سے پہلے. یہ بات ہم سب کو بہت احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کہنی ہے. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ تو کبھی سہاروں کو نہیں توڑتا، تو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، صرف اور صرف تیرے بن کر رہنا چاہتے ہیں. تو خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مانگو، ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ توحید سے ہٹ کر بہت سے شرک کر رہے ہیں، بہت سی بدعتوں میں مبتلا ہیں. اللہ سے مانگنے کے بجائے درگاہوں پر جانا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایسی چیزیں اپنے لیے بنا رکھی ہیں کہ جس سے سوائے شرک کے اور کوئی چیز نہیں چھلکتی. بہت سے ایسی عبادتیں جو قبر والے کے لیے کر رہے ہیں، مثلاً چادریں چڑھانا، اسی طرح سے غیر اللہ کی نیاز کرنا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے مانگو ہی نہیں. لیکن انسان اللہ سے نہیں مانگتا اور دوسرے کئی راستے اس نے اختیار کر رکھے. تو توحید خالص کا یہاں پر سبق سکھایا جا رہا ہے. عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسے جملے بھی اپنی زندگی میں شامل کر رکھے ہیں، جیسے کہ کسی ولی کا نام لے کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے، کسی صحابی کا نام لے کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے. اور ہم سب یہ چیزیں اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں. اور نماز میں پڑھتے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عمل میں بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں.
تو عبادت کی مکمل شکل تبھی سامنے آتی ہے جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے۔ عبادت 3 قسم کی ہیں، جس کا ہم تشہد میں بھی اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تشہد میں ایک دعا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری قلبی، جسمانی اور مالی عبادت آپ کے لیے ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کی عبادت ہوتی ہیں، ایک قلبی یعنی دل سے کی جانے والی عبادت، دوسرا جسمانی عبادت، اور تیسرا مالی عبادت۔ قلبی عبادت میں توکل ہے، خوف اور رجا ہے۔ رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کرے گا، اپنے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو دل کی عبادت میں توکل، خوف اور رجا، رجا یعنی امید، محبت، اسی طرح سے تذلل، تذلل کہتے ہیں عاجزی کو، اور خشوع و خضوع، یہ سب دل کی عبادتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے جسمانی عبادت یا بدنی عبادت سے مراد فرض نماز اور نوافل نماز، پھر اسی طرح سے روزہ، حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی ہے۔ یہ سب بدنی عبادتوں میں شامل ہیں۔ پھر مالی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت سے مراد صدقات، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ جو کہ فرض صدقہ ہے، ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، پھر قربانی، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ تو عبادت کی مکمل شکل تب ہی سامنے آتی ہے جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے، اور ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا، دکھا ہم کو، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ دعاؤں میں سب سے اہم اور پہلی دعا جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، مفلس اور فقیر ہے، نامکمل ہے، وہ دعا ہے ہدایت کی دعا، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، استقامت کی دعا۔ صراط مستقیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی سے تعبیر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، و اصحابی، اور میرے اصحاب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو اس بات سے تعبیر کیا۔ اگر ہم صراط مستقیم کی مراد جاننے کی کوشش کریں تو صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، یعنی اللہ کی مرضی کی زندگی، وہ لائف سٹائل جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں ہماری اپنی مرضی کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ ہم کس کی مرضی پر چلیں؟ اللہ کی مرضی پر چلیں، اور اس کی دعا بھی کریں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم سے مراد حق کا وہ راستہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہے جو ہر نبی کو وحی کیا گیا ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ راستہ جو بندے کو اللہ تک پہنچائے۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے
حبل اللہ فرمایا ہے. حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. بہت خوبصورت دعا سورۃ الفاتحہ میں آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ تعالی کی طرف جانے والا راستہ مانگ رہے ہیں جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، جیسے ہم اللہ کی رسی کو پکڑ کر سیدھے اللہ کے پاس پہنچ جائیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گمراہی کے بہت سے راستے ہیں. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں. ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، جن میں بے شمار دروازے کھلے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو دیواریں ہیں ان میں بے شمار دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. راستے کے پھاٹک پر ایک شخص کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ سیدھے چلتے رہنا. یعنی اس راستے کے پھاٹک پر ایک شخص مستقل کیا کہتا جا رہا ہے کہ سیدھے چلتے رہنا، ادھر ادھر نہیں جھانکنا. اگر کوئی شخص دروازے کا پردہ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے پردہ نہ اٹھانا ورنہ اسی غلط راہ پر پڑ جاؤ گے. پھر اسی بات کو ایکسپلین کیا گیا آگے حدیث میں کہ صراط مستقیم اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدود ہیں اور کھلے راستے ممنوعات اور محرمات ہیں. پھاٹک پر کھڑا شخص قرآن مجید ہے اور راستے پر چلنے والا مومن کے دل کا کھٹکا ہے جو اللہ کی طرف سے ہر وقت ایک ناصح کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا ہے. یعنی مومن کا جو دل ہے وہ بار بار ایک ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کی حیثیت سے اس کو سمجھاتا رہتا ہے سیدھے چلتے رہنا، سیدھے چلتے رہنا. یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے. اب آپ دیکھیے کتنا بہترین طریقے سے صراط مستقیم کو سمجھا دیا گیا. اس میں جو کھلے دروازے ہیں لوگ اسی میں ہی انٹر ہو جاتے ہیں، اور کھلے دروازوں سے مراد ممنوعات یعنی وہ چیزیں جو بین ہیں ہمارے اسلام میں، منع ہیں ہمارے اسلام میں، محرمات جو حرام ہیں ہمارے اسلام میں، اس کی طرف نہیں جانا. اس پر صرف پردے لگے ہوئے ہیں. اصل میں انسان کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ ان پردوں کے پیچھے کیا ہے. ویسے بھی انسان کی عام نفسیات ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کیا جائے اسی کی طرف جاتا ہے. ایک شریف النفس انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس چیز سے اس کو منع کیا جائے وہ اس کی طرف نہ جائے. تو ہم سب کو ضرورت ہے اس دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم. میں نے جب آپ کو اہدنا لفظ سمجھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہدی کا مطلب ہوتا ہے لطف و کرم کے ساتھ راستہ دکھانا، اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر چلا بھی اور منزل تک پہنچا. وہ منزل ہماری اللہ تجھ تک ہے، جنت ہماری ڈیسٹینیشن ہے، یعنی ہماری منزل ہے، ہمیں منزل تک پہنچا دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. آج ذرا گھر جا کے اپنی دعائیں چیک کر لیجئے گا، آپ کو آپ کی دعائیں بتائیں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ انسان وہی مانگتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی دل کی محبت ہوتی ہے. ہم کب آخرت کے لیے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری آخرت کو بہتر کر دے، ہمارے آنسو نکلتے رہیں صرف اس دعا کو کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری آخرت تو بہتر کر دے، ہمیں جنت کے بلند اور بالا مقام تو عطا کر. پھر یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے بھی دی ہے تو ان کو بھی استقامت کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اس بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے. یہ دعا باقاعدہ قرآن میں ہی سکھائی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے کہ اب وہ ہدایت پر استقامت کی دعا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ
تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں ہدایت مل چکی ہے اللہ تعالیٰ، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو بہت ضروری ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، جیسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، تو اب آپ نے استقامت کی دعائیں کرتے رہنا ہے اپنے لیے کہ اللہ تو ہمیں جما کے رکھ، ہمیں مرتے دم تک اس قرآن سے جوڑ کر رکھ، ہمیں ادھر ادھر نہ ہونے دینا۔